ونستغفره ونؤمن ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومن يشهد معهم علما وتنزيلا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات اساتذہ الکرام اور میرے اور سب کے محسن مربی جن کی ہر وقت میں خوش بنائی حاصل ہے، ایسی بابرکت شخصیت عظمیٰ حضرت شیخ مولانا محمد قاسم صاحب اطال اللہ بقاءہ وادام اللہ قیوبہ الصحۃ والعافیہ، اور حاضرین اجلاس میرے عزیز بچے طلبہ، بہت دیر سے بلکہ گزشتہ شب سے بھی آپ حضرات قرآن مجید کا مسابقتی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی سعادت کی بات ہے، جو اللہ پاک نے اس وقت ایسے بڑے بزرگ دور میں آپ بچوں کا انتخاب کلام پاک کی حفاظت کے واسطے کروایا۔ اس میں جتنا ہم فخر کریں، جتنا اپنی قسمت کا ناز کریں، سب بڑا، اور جن حضرات کو ایسے مدارس قائم کرنے کے اللہ نے توفیق دی جس میں اللہ کے کلام کی حفاظت ہوتی ہے، اور ان کے پیسے کو اللہ پاک نے اس محل میں قبول فرمایا، یہ ان کی سعادت کی بات ہے۔ جن منتظمین کو اس کے انتظام پر اور جن اساتذہ کو اس خدمت پر معمول کیا، بہرحال جس کا جتنا حصہ اس کے ساتھ لگ گیا، اس کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کسی فضیلت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب قرآن کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو لگا دیا۔ میں کلام پاک کی جو میزات ہیں اس کو تلاش کر رہا تھا، اور مجھ کو سب سے زیادہ مناسب موضوع جو آیت معروف ہے۔ ایک تو یہی آیت جو بہت معروف و مشہور ہے، اور قرآن کے حضور سے اس کو پڑھا سنایا جاتا ہے، وہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ والی آیت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اور کوئی کتاب ایسی عظمت نہیں رکھتی ہے، اور ایسا مقام اللہ پاک کے یہاں نہیں ہے اس کتاب کا، چاہے کتب سماوی یا سابقہ ہوں یا اور انسانوں کی کتابوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے
خود بھی ہو اور اتنا پر شوقت پر عظمت کلام نازل کیا ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ اکبر، اتنا پر شوقت کلام ہے۔ یعنی اب تو کسی کے دل میں، کسی کی زاویے دماغ میں کوئی شبہ معمولی بھی نہیں رہ جاتا کہ اس قرآن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، کوئی خطرہ ہی نہیں۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کی ہم حفاظت تو ہوتی رہے گی، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، میں کہتا ہوں انشاءاللہ کی بھی ضرورت نہیں، قسم کھا سکے تو واللہ وباللہ وتاللہ 1000 مرتبہ اس قرآن کی حفاظت ایسی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کو ایسے موقع پر بولا جائے جس کے ہونے نہ ہونے کا تردد ہو، لیکن اس کا اس طرف ہونا تو ہمارا جذب ایمان ہے۔ اب یہاں پہ ترک کی باتیں نہیں، یہاں پر مسئلہ قسم کھا کر کہنے کا۔ تم کیا سمجھتے ہو دنیا والوں سے کہہ دو کہ تم پوری اپنی طاقت صرف کر دو اور پورا زور لگا دو، ساری دنیا مل کر ایک نقطہ بدلنے کے پیچھے لگ جائے، ساری دنیا اور ساری طاقت جتنی ہو سکتی ہے آ جائے میدان میں، اور اس کلام پاک کا ایک نقطہ، ایک زبر زیر آگے پیچھے کرنے کی بھی کوشش کرے، نکال دینا اور باہر اوپر نیچے ہی کر دے، یہ بھی بخدا بقسم بحلفیہ ہم کہہ سکتے حلف کے ساتھ کسی کے بس میں اس کلام سے ٹچ کرنا، ضرورہ برابر چھیڑ چھاڑ کرنا، تاکہ جو اس سے کوشش میں لگے گا چھیڑ چھاڑ کرے گا وہ خود مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کل لوگ قرآن کو جلا دیتے ہیں اور کلام کی انتہا درجے کی عطا، کتنے احمق ہیں اور کتنے بیوقوف ہیں کہ قرآن کہیں جلانے سے ختم ہو جائے گا کیا؟ قرآن کہیں جلانے سے ختم ہو جائے گا؟ جلانے والا دائمی جہنم میں جلتا رہے گا اگر اس طریقے کی ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ دنیا ہی میں جل جائے گا اور آخرت کا برزخ کا وہ جلتا رہے گا، خود ہی جلتا رہے گا۔ اور وہ بھی قرآن کو جلانا بھی اندر کی جلن کی ایک شکل ہے، اندر سے اتنا جلتے ہیں کہ اس کا اظہار تو ایسے کچھ کر نہیں سکتے، تو بس اس طرح کا اظہار کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک پر اپنا آخری غصہ نکال کر اس کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی قرآن کا معجزہ ہے، انتہا درجہ طاقت اگر کوئی لگاتا ہے تو بس یہ، اور اس سے تو قرآن کی پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن کیا چیز ہے؟ دنیا ساری اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور سبھی کچھ اس کے پیچھے اپنی طاقت صرف کر رہے ہیں کہ دنیا کو مطالعے کا شوق، قرآن جتنا اس وقت چھپتا ہے اور جتنا بکتا ہے اور جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، کوئی کتاب۔ اس وقت جہان میں سب سے زیادہ چھپنے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے زیادہ جس کتاب کو سمجھنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ سوائے قرآن کی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ حتیٰ کہ مذاہب اخرى، عیسائی بھی اپنی کتاب سے اتنی دلچسپی نہیں لیتا جتنی قرآن سے لے رہا ہے، اور یہودی بھی اپنی تورات سے دلچسپی نہیں لیتا جتنی کلام پاک سے لے رہا ہے، اور ان کو بھی 100% یقین ہے کہ ہمارے پاس ہماری اصلی کتاب نہیں ہے اور نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کو تو بالکل ہی ہر درجے کا یقین ہے کہ ہمارے پاس اپنی اصلی کتاب نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو تو اللہ کا اصل کلام چاہیے نہیں چاہیے، تو بس ان کو تو یہ چاہیے کہ اللہ کا اصل کلام کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہے تو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس میں وہ فکر کرنے کی، اور ہمیں تو اس کو تو بتلایا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام دائرہ اسلام میں اس قرآن کی برکت سے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کی
اتنی بڑی فضیلت کلام پاک نے اس آیت میں اللہ پاک نے بیان کی ہے. میرے خیال سے اتنی بڑی عظمت کلام پاک میں بھی کسی آیت میں اور کسی کتاب کی بات میں یہ عظمت کلام پاک کیا ہے قرآن مجید کی ذکر نہیں کی گئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور میرے عزیز بچوں، اللہ پاک نے اس فضیلت میں تم کو شامل کر دیا ہے. اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اور اس قرآن سے جتنی دلچسپی پیدا کرو، قرآن کی تلاوت کا، اس کی نمازوں میں پڑھنے کا، رات کو اٹھ کے پڑھنے کا، چلتے پھرتے پڑھنے کا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو 100% وابستہ کرنے کا اتنا دار یا جذبہ آپ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. میرے بھائی، اللہ کی نعمت کا تقاضا ہے. اتنی زبردست نعمت اللہ پاک نے تم کو عطا کر. اس لیے میں ایک روایت سنایا کرتا ہوں. اللہ کی روایت ہے، تفسیر المنیر میں وہ روایت موجود ہے. اس میں تقریر بھی کروانے کی بات ہے تم سے. اس میں یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دے دی اور اس کے بعد وہ اپنے فقر کی شکایت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے فقر کی شکایت کرتا ہے، تو اس کی پیشان کے درمیان فقر لکھ دیا جائے گا اور موت تک اس سے فقر دور نہیں ہوگا. اتنی زبردست بڑی کیا مطلب؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن دے دیا، اس کو اگر بھوکا بھی مار دے تب بھی اس کو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ پاک نے تجھ کو سب کچھ دے دیا. اب کیا میرے پاس ہے؟ میرے پاس میرا کلام ہے، میرے پاس ہے تو سب کچھ، لیکن اس کی میرے جیسے کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی حیثیت تو مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہے. اگر ہے میرے نزدیک حیثیت تو کلام ہے جس کی حفاظت کا میں نے ذمہ لیا اور تجھ کو اس میں ایک پرزا تجھ کو بھی بنا دیا. اب تو اس کو کیا چاہیے؟ تو بھوکا بن رہا ہے، تب کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے. ہم میرے بھائی بڑے خطرے کی بات ہے. اپنی ضرورت کو، اپنے فکر و خفا کو ہم کسی کے سامنے پیش کریں. مستقل حافظ قرآن میں اس کے طرح کسی کو مستقل ہونا چاہیے. ہر طرف سے نظر دے کر اس کی نظر کو کلام اللہ میں ڈوب جانی چاہیے. پھر دیکھو کلام اللہ کو کیسے پالتا ہے. ہاں، کلام اللہ کیسے پالتا ہے. اللہ کا کلام جو لگا لے گا سینے سے میرے بھائیو، اللہ اس کو ایسے باقی رکھیں گے نہیں رکھیں گے. ہاں، اس کو تو کہاں ہمارے رئیس الجامعہ کی خدمت میں جو بیمار ہوئے تھے تو بمبئی گئے تھے. ہاسپٹل میں داخل ہوئے. ہم ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت ہم تو سمجھے کیا تکلیف ہوگی، کتنا رنگ صدمہ ہوگا. ایک دم سے بیٹھ اور بہت خوش اشاش ہوئے. ہمیں جو بوجھ تھا وہ بھی ہلکا کر دیا. ہم کہ مولوی صاحب اس علم کی برکت سے اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ نہیں کیا. کون سی گاڑی میں ہم نہیں بیٹھے، کون سا کپڑا ہم نے نہیں پہنا، کون سا کھانا ہم نے نہیں کھایا، کون سے ملک کی ہم نے سیر نہیں کی، کون سی عزت ہم کو نہیں دی. اللہ پاک نے اس کلام کی برکت سے سب کچھ ہم کو دے دیا. تو کلام کو ایسا ہمارا بالکل بھی ٹھنڈا ہو گیا. ایسے ہی تو بیٹری چارج کر دیتے، اسپیڈ کر دیتے رہتے. فرما دیا آپ نے. اب ہمیں کیا ہے؟ ہمیں اس کی شکایت کریں. کینسر تھا، کینسر جیسا کینسر مرض ہے، یعنی جان لیوا بیمار ہے. لیکن اس پر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں کس چیز کی تمنا ہے اور ہم کیا کریں گے، کیوں ہم اس مرض کی شکایت کریں. اللہ نے ہم کو کیا نہیں. میرے بھائی ہمارے بڑے تھے اور ہمارے بڑے ہیں. حضرت مولانا نہیں بیٹھے ہوئے تشریف فرما. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے، خود ہی ہم نے سنا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس علاقے کا سب سے بڑا مالدار میں، سب سے بڑا مالدار جو قرآن کی عظمت ہو تو بھائی ایسی دل میں ہو تب ہے قرآن کی عظمت. گھر والوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا؟ کے پاس تو اسی دولت نہیں ہے، اتنا بڑا بنگلہ نہیں ہے، اتنی بڑی کارن نہیں ہے. تو نہیں دنیا یہ بات ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر کیا کہتی ہے، میرے اتنے بچے حافظ ہیں، اتنے بچے عالم ہیں، میری بچیوں نے قرآن پڑھا ہے، میری بچیوں کو مسائل کا علم ہے. اب اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ بتلاؤ اس علاقے میں کون سا فرد ہے جس کے سارے بچے حافظ ہیں، وہ سارے بچوں نے قرآن پڑھا ہے، سارے بچے علماء ہیں، کوئی ہے؟
گھر والوں کی تربیت بھی ایسے کرتے ہیں، عظمت ایسے دکھاتے ہیں. تو ایسی عظمت میرے بھائی میرے آپ کے دل میں کلام پاک کی ہونی چاہیے. ہزاروں میں ایک بچہ آتا ہے، وہ ایک بچہ تم ہو. ہزاروں سے جس کا انتخاب ایک ایک کر کے ہوتا ہے، تو ایک ایک بچہ کون ہو؟ تم ہو. اللہ پاک ہمیں قرآن کی صحیح معنی میں عظمت عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے قرآن میں جو آیت ملی جس سے قرآن کی سب سے زبردست فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہ یہی کتاب، وہ یہی آیت کریمہ. ساری کتابیں ہو گئی، ایک اختلاف اور ہے کہ اس سے ہم یہاں آ گئے. تو کتاب ہے اور یہ جو ہے کلام ہے، اس سے کوئی بحث نہیں. اب تو سمجھتے ہیں کہ سارے کلام اللہ سمجھو، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہی نہیں. نہ تورات کا، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، نہ صحف کا، صرف ذمہ لیا تو کلام پاک کا. اب اسے بڑھ کر فضیلت، یعنی سارے کلاموں میں بھی فضیلت، جو کتابوں میں فضیلت، تو کلام پاک کو حاصل ہے. اور کسی علاقے کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا، کسی ملک کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، کسی پہاڑ کی حفاظت کا کسی کا ذمہ نہیں. معلوم ہوا کہ اس کی عظمت کلام پاک کی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عظمت کلام پاک. اگر سمجھتے ہو نا، ایک ملک میں جیسے سب سے بڑا پلان جو کسی حکومت کا ہو سکتا ہے، ایٹمی پلان ہو سکتا ہے، آج کل یہ چلتا ہے. تو اس کی حفاظت وہ ملک جو ہے وہ جان دے کر کرتا ہے. سب لوگ ٹوٹ جائے لیکن اس پر آنچ نہ آئے، اس کا فوٹو بھی نہیں لینا دیں، اس کا فوٹو بھی نہیں لے سکتے. ایسی چیز ہے. تو جیسے اس کی قیمت ہو، جس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے اس کی حفاظت بہت سختی کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ قاعدے کلیہ ہے. تو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ کلام پاک ہے. لہٰذا اس کی حفاظت جو ہے وہ ایک کسی کے حوالے بھی نہیں، کسی نبی کے حوالے بھی نہیں، کسی جبریل کے حوالے بھی نہیں، نہ کچھ نہیں. کام نہیں کرو. اب یہ بھی تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میں کروں گا، نہیں، اچھا میں کروں گا. اور اس کے اسباب اللہ پاک نے مہیا فرما دیے. یہ حفاظ قرآن ہے کہ اسی کے کئی ہے جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک ہمیں طرح کی توفیق دے. دوسری آیت میں نے سوچی ہوئی تھی، وَأَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ہے کسی کتاب کے بعد کہ اگر اس تورات کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے. انجیل کو نازل کر دیتے تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. زبور کو نازل کر دیتے پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. کسی کتاب کے بعد میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کتاب کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے. یہ کسی کتاب کے بعد میں نہیں فرمایا. بس پہاڑ کے ٹکڑے یا تو ہوئے ہیں جب اللہ نے تجلی فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے تو پہاڑ کے ریزے ہوئے. اور یہ اللہ کا کلام ہے، ظاہر بات ہے اللہ کی تجلی سے پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے کلام کی تجلی سے پہاڑ کے ٹکڑے کیوں نہیں ہو جائیں گے؟ کسی کتاب کے بعد میں یہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو جب نبی کے حوالے کیا گیا تو نبی پر ایک کیفیت طاری ہوئی جسے پسینہ پسینہ ہو گئے. نہیں، تورات دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، تختیاں دی گئی تھی، لکھی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر آ رہے ہیں کہ یہیں کہیں تذکرہ نہیں کہ ان سے اٹھ نہیں پائے اور پسینہ پسینہ ہو گئے، ان ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. نہیں، کچھ نہیں. بلکہ جب قوم کی کفر و شرک کی ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے بہت زور سے تختیاں کیا کر دی، رکھ دی، یہاں تک کہ ان تختیوں کے ٹکڑے ہوئے. تو کوئی حیبت جو ہے اس کلام کی وجہ سے نبی کے قلب پر نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی حیبت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نزول پر نہیں پیش آئے. کتاب دے گئے، آپ کتاب لے کر آ گئے. جیسا آپ کو کتاب کوئی کتاب ہے، آپ کتاب لے کر آ گئے، لیکن وہ عظمت و حیبت جو کلام اللہ کو اللہ پاک نے دی ہے کہ ایک ایک آیت نازل ہوتی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کیا کیسے ہوگی.
ہاں وہی کے وقت آپ کا کیا انداز ہوتا تھا، آپ بالکل سکتے میں اور قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ کی پیشان مبارک سے انتہائی سردی کے موسم میں پسینہ پسینہ ٹپک رہا ہے. یہ حالت رسول اکرم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، یعنی جن کو کیا 40 جنگیں میں ان کی طاقت دی گئی. اس دنیا کے 4000 آدمیوں کی طاقت جس کو دی گئی تھی، اس کلام کا اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ اس کلام کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یا خط پر جب نازل ہوتا تھا تو پسینے سے شراب ہو جاتا تھا، ہوش نہیں رہتا تھا، ذوق طاری ہو جاتا تھا. ابن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے ابن کعب دونوں میں سے ایک ہیں، ایک مرتبہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ کی راہ میری دان پر دھیرے سے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف سے قرآن کا نزول شروع ہوا تو مجھے اتنا بوجھ لگا، ایسا بوجھ لگا کہ اس کی شدت کی وجہ سے میری دان پھٹ جائے، ٹکڑے ہو جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائے، اتنا زبردست مجھ کو جھٹکا لگا اس کی وجہ سے. اب بتلائے حضور کا کیا حال ہوتا ہوگا، لیکن وہاں پہ اتنی طاقت دی گئی تھی. اور اسی آیت کی بنیاد پر مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. لیکن وہاں بھی نازل تو ہوا نہیں، وہ تو نازل کہاں ہوا؟ قلب محمدی پر نازل ہوا. تو مفسر کہتے ہیں قلب محمدی جو ہے پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت ہے، پہاڑ جیسے ہو جاتا، ایک قلب محمدی صحیح ثابت. بس اتنا تھا کہ آپ پر ایک کیفیت تاری ہو جاتی تھی اور پسینے میں آپ شراب ہو جاتے تھے. ایسا کلام ہے جیسے دوستو ہم کو اللہ پاک نے بغیر طلب کے عطا فرما دیا. ایک بات تو میں بہت کہتا ہوں، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا تھا، ہے نہیں؟ روزے رکھنے پڑتے تھے، 40 دن کے روزے رکھتے تھے، تب جا کے اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا. اور اس سے ایک بات اور نیچے سے نکلتی ہے کہ تورات سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں. کوئی تورات پڑھے تو ہم کلامی کا شرف اس کو حاصل نہیں ہوگا، انجیل پڑھے تو ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں ہوگا. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے واسطے اللہ پاک سے کوہ طور پر جانا پڑتا تھا. لیکن اس وقت جو اہل ایمان ہیں، جن کو اہل قرآن ہے، جن کو قرآن کی دولت ملی ہے، ان کو اللہ سے کلام کرنے کے واسطے کہیں بھی کوہ طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اپنے اطراف میں پہاڑیاں ہیں، بڑی پہاڑی پر چلے جاؤ، ہمالیہ پر چلے جاؤ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو گھر کے کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کو کھول دے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوگا، اللہ پاک سے ہم کلام ہوگا. مسجد میں بیٹھ جائے، گھر کے کونے میں، جنگل میں چلا جائے، اور حافظ قرآن ہے وہ تو اپنا دن کلام پاک سے بہلاتا ہے، تلاوت کرتا جائے. اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف وہ تو چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، سوتے سوتے، ہر وقت وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکتا ہے. اللہ کی توفیق شامل حال ہو میرے بھائیو. ہم کلام پاک سے اتنا اپنا لگاؤ پیدا کریں قرآن سے. حضرت ہمارا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم پہلے قرآن کو پکڑو. جب تم قرآن کو پکڑ لو گے اور قرآن کو جیسے کہ حاشیہ لگاتا ہوں یقین آ جائے گا جس نے اس کو پکڑ لیا ہے تو پھر قرآن تم کو پکڑ لے گا. پھر قرآن تم کو پکڑ لے گا اور ایسا پکڑے گا کہ پھر تمہارا ساتھ کہیں نہیں چھوڑے گا. دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، اور حشر میں بھی ساتھ رہے گا، اور جنت میں ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ جنت کا آخری درجہ گرا کر تم کو رکھے گا. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے قرآن پاک کی. ہم کہاں اس کے اہل اور ہم کہاں اس کے لائق مستحق کہ اللہ پاک ہم جیسوں کو قرآن کی دولت سے حافظ قرآن بنا دے. اللہ اکبر. ان بچوں کے لیے بھی، ان کے والدوں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے اور ان کے انتظام کرنے والے لوگوں کے لیے، دام دل میں سکون مدد کرنے والوں کے لیے، اس کی طرف حافظ قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے کے لیے یہ شرف و کرامت اس کے واسطے ہے. سب کو کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس کا مل کر رہے گا، اس کا ملے گا.
قرآن پاک سے جو جتنا تعلق رکھے گا اتنا حصہ اس کو ملے گا۔ بیچ میں ایک بات مجھ کو یاد آ گیا، میں کل مولانا نبی صاحب سے کہہ رہا تھا، کس سے کہہ رہا تھا، ایک میرا اقدس مفتی احمد صاحب خان کو دام رکھا ہوں عالیہ ایک تھوڑی سی بات سنی۔ حضرت نے قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ تھے، نام ان کا یاد نہیں رہا، جب ان کا انتقال ہو گیا، ہاں ان کے کا انتقال ہو گیا تو قبر سے 1 مہینے تک مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، قبر سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ تو ان کے بارے میں تحقیق میری تو معلوم ہوا کہ وہ درود پاک کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے اور جمعے کی شب کو پوری رات بیدار رہ کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس کی برکت حضرت نے جو بات کہی وہ بہت گہری بات ہے۔ حضرت فرمایا کہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خوشبو، آپ کے پسینے مبارک سے ہزاروں عطر سے بڑھ کر خوشبو آپ کے پسینے سے آتی تھی۔ کوئی آپ سے ملاقات کرتا تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ حضور سے ملاقات، خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آیا ہے۔ تو اتنی خوشبو، عورتیں آپ کی پسینے کی بوندیں شیشی میں جمع کر کے عام خوشبو میں تھوڑا تھوڑا ڈال لیتی تھی اور پھر اس کو استعمال کرتی، شادیوں کے موقع پر استعمال کرتی تھی۔ ام سلیم کا قصہ لکھا رضی اللہ عنہ، وہ آپ کی دودھ شریف بہن ہے، آپ کے یہاں آپ ان کے آرام کرتے تھے تو آپ جب سو جاتے تھے تو پسینہ گرنے میں آتا ہے، وہ ایک شیشی لے کر بیٹھتے اور آہستہ آہستہ وہ بوندیں جو ہے وہ جمع کرتے رہتے شیشی میں۔ ایک مرتبہ آپ کی آنکھ کھل گئی کہ ام سلیم کیا کرتی ہے، کہا میں آپ کے پسینے کی جو بوندیں ہیں وہ اس کو میں بوتل میں جمع کرتی ہوں۔ اس کا کیا کرو گے؟ کہا اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں تو ہماری خوشبو جو ہے اس کا اس کی بو جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتی ہے، خوشبو بڑھ جاتی ہے، اور ہم شادیوں میں عورتوں کو خوشبو لگاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ اتنے خوشبودار تھے تو جب درود پاک کے ذریعہ آدمی اپنا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر دے گا تو حضور کی خوشبو کا کوئی حصہ اس کو بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا وہ خوشبو جو آ رہی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا کوئی حصہ تھا جو درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو ملا تھا۔ جیسے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے ایسے درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے۔ تو جو کلام پاک اللہ کا کلام ہے اور کوئی اپنا رشتہ کلام پاک سے جوڑ لے گا تو جیسے یہاں رشتہ درود سے نبی سے جڑتا ہے ایسے یہاں کلام پاک کی محبت سے رشتہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے جڑتا ہے اور اللہ کے نبی سے بھی جڑتا ہے۔ اب ایسے آدمی کے ساتھ کلام پاک کا کیا معاملہ ہوتا ہے وہ تو وہی جانے اور کلام پاک جانے، اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے جس نے قرآن پاک سے ایسی نسبت پیدا کرنی ہے۔ کوئی کتاب میرے بھائیو اس سے پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی اس کا مقابلہ بخدا کر نہیں سکتی اور کر نہیں سکتی ہے۔ آپ کو اتنا یقین کلام پاک کے بارے میں ہونا چاہیے اور اسی سے محبت پیدا ہو۔ کلام مقام معلوم ہونے سے عظمت پیدا ہوتی ہے اور عظمت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کلام پاک کا جتنا مقام اجاگر ہوگا اتنی عظمت کلام پاک کی پیدا ہوگی کہ وہ یہ ایسی کتاب نہیں ہے، اس کو تو لوگ پہلے سینے سے لگاؤ، اس کو بوسا دو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر چڑھاؤ اور پھر کھول کر دلاؤ۔ یہ تو ایسی عمدہ کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کلام پاک کی فضیلت بیان کروں گا، لیکن کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں آئی ان کو سے ذکر کی تھی۔ پہلا سب سے ضروری فضیلت تو یہ ہے کہ اسی کلام کے باب میں لا یمسہ الا المطہرون، دنیا کی کوئی کتاب تورات انجیل کا علم نہیں ہے، ویسے یہاں تو وہی تذکرہ ہے تو اس کو چھونے کا حکم حضور کے ساتھ تھا یہ تو معلوم ہے نہیں، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے چھونے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہو، جس کے پڑھنے کے لیے طہارت چاہیے، جنابت نہ ہونی چاہیے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے سوائے کلام پاک کے۔ یہ لا یمسہ
الا المطہرون، یہ بھی اس کے میزات میں سے ہے، اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ حدیث قدسی پر بھی 10 نیکی ہے، حدیث قدسی پر بھی 10 نیکی گھر پر نہیں ہے۔ حدیث کرنے کا کوئی اجر و ثواب ملے نبی کے کلام میں صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ بات ہے، لیکن منصوص اجر و ثواب لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ کسی چیز کے بات نہیں، حالانکہ وہ بھی وحی ہے، لیکن جو الفاظ اور معنی دونوں اللہ پاک کے ہیں، اس لیے یہاں ہر لفظ پر 10 نیکی ملتی ہے، اور کسی عربی زبان کی کسی کتاب رسالے پڑھنے پر ایک حرف پر 10، وہ بھی الف ہے، یہ بھی الف، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن اس الف پر 10 نیکی نہیں، اس الف پر 10 نیکی، اس کلام پر 10 نیکی، اس میم پر 10 نیکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں، اللہ پاک کا کلام ہے، اس لیے اس پر 10 نیکی ملتی ہے۔ یہ فضیلت کسی کتاب کی نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ تحدی، یعنی اس کلام کے باب میں اللہ نے اعلان کیا، لو كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا فلن تفعلوا۔ یہ فضیلت کس کی؟ یہ قرآن کی فضیلت کیا زبردست ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ لاؤ اس کا مثل پیش کرو۔ ساری عرب دنیا ہار گئی تھی، ہار گئی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے واسطے کہاں بدر میں اور کہاں احد میں اور کہاں خندق میں نکلنے کی ضرورت تھی، اور اتنا خون خرابہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک آیت پیش کر دیتی نا، بس معاملہ ختم ہو جاتا، رسالت کا مقابلہ ہو جاتا، لیکن نہیں بن پڑا۔ جبھی تو قرآن جب نازل ہوا تو 7 معلقہ جو ہر شاعر کا اپنا کلام، جس نے اپنے شاعری کا اور اپنے فصاحت و بلاغت کا لوحہ بنوا لیا، وہ کلام کاغذ پر چپکا ہوا تھا، لٹکا ہوا، لیکن قرآن نازل ہوا تو سب اتار دیا گیا کہ بھائی سب اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب ایسے شعراء عرب جن کا کلام اور جن کی ٹوٹی بولتی تھی اور ان کا کلام کعبۃ اللہ پر لٹکایا گیا تھا، لیکن کلام اللہ کی آمد پر اس کو اتار دیا گیا، اب کون بھی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تحدی اور یہ چیلنج کب تک ہے؟ رہتی دنیا تک ہے، آج تک تو کسی نے پورا نہیں کیا، اور فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بخدا کوئی پورا بھی نہیں کر سکتے گا۔ یہاں بھی انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی وَلَن تَفْعَلُوا کہنے کی الحمدللہ۔ اسی طرح میرے بھائی اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہو، بلا واسطہ گفتگو میں نے کہہ بھی بیان کر دیا۔ اسی طرح اس کلام پاک میں زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں، پورے دنیا میں بکھرے ہوئے جتنے شعبے حیات کے ہیں، ان سب کی رہبری کلام پاک میں موجود ہے۔ کسی کتاب میں نہیں تھی، بعض کتابیں صرف نصیحت پر تھی، بعض کتابیں صرف واقعات پر مشتمل تھی، لیکن کلام پاک اس میں سارے مضامین، عقائد کے مضامین دیکھو اس میں ہے، رسالت کے مضامین دیکھو اس میں ہے، احکام و شریعت کے جتنے مسائل ہیں وہ سب احکام آیات کے لوگ تفسیر 500 آیات ہے، جس میں صرف احکام اور اس کی تفسیر لوگ کرتے ہیں، تفسیرات احمدیہ وغیرہ جیسی تفسیریں ہیں۔ تو یہ زندگی کا کوئی گوشہ کلام پاک نے تشنا رکھا نہیں ہے، ہر گوشے کی معلومات اور ہر شعبے کی معلومات اور ہر چوراہے پر آدمی کو کدھر چلنا چاہے اس کے راہبری جو ہے وہ کلام پاک میں موجود ہے، اور کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کے خامخواہ تھوڑے کلام پاک کے پیچھے پڑے ہیں، اور اہل کلام کے پیچھے پڑے ہیں، اہل قرآن کے پیچھے پڑے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس قرآن میں زندگی کے ہر شعبے کی رہبری موجود ہے، ان کی شریعت زندگی کے ہر شعبے پر مشتمل ہے۔ اگر یہ شعبے تازہ ہو گئے ان کی تعلیم سے اور شریعت کے احکام سے تازہ ہو گئے تو دنیا میں بہار آ جائے گی، اور ہماری جو تہذیب ہے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ آج کل یہ تو دستور فکری کیا ہے، دستور فکر یہی تو ہے، اسی لیے وہ لوگ اس قرآن کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے،
جیسا ہم نے عرض کیا تو کیونکہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اہل قرآن سے قرآن کی عظمت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ ہاں، قرآن کی عظمت کو ان کے قلوب سے نکالنا چاہتے ہیں، اور قرآن کے احکام کی جو ہے اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکم ایسا ہے، وحشیانہ سزائیں ہیں، پردے کا حکم ایسا ہے، فلاں حکم ایسا ہے، اور سود کا کہ حکومت کے بغیر سود کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، یہ کہاں سے سبھی لوگوں نے نکال دیا، بہت پرانا مذہب ہو گیا ہے۔ اب ہمارے بھائی بھی اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر، کیونکہ ان کو تو یقین ہو گیا اور ہوتا رہتا ہے، اور یہ قوم تو ایسی ہے جو آزمانے والی قوم ہے، تجربے پر تجربہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہر تجربہ ناکام ان کا ثابت ہو رہا ہے، نہ قوت کام آ رہی ہے اور نہ فکر کام آ رہا ہے۔ بس بھولے بھالے سیدھے سادھے جہالت میں بڑے لوگوں کو یہ لوگ دماغ واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور جن کو علم سے لگاؤ ہے اور جن کو شریعت کی حفاظت کی واسطے اللہ پاک نے منتخب کر لیا ہے، وہ کہاں ان کے لاؤ؟ اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں بھائی آج کل کہ ان کے عقائد کو ختم کرو تاکہ ایمان ان کا ختم ہو جائے، شریعت سے ان کا اعتماد اٹھ جائے، ان کے احکام میں کیڑے نکالو تاکہ شریعت سے اعتماد اٹھ جائے، جن واسطوں سے شریعت پہنچی ہے ان واسطوں پر نقد کرو، چینی گوئیاں کرو، اور ان میں عیب تلاش کرو کہ فلاں صحابی ایسے، فلاں صحابی ایسے، نعوذ باللہ واستغفر اللہ۔ حضرت علی کے ساتھ 4 صحابی ایمان کر رہے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ کے چاہتے تاکہ یہ جو جڑیں ہیں ایمان کی، وہ واسطے جو ہیں جن واسطوں سے ہم کلام پاک پہنچا ہے، شریعت پہنچی ہے، جب ان کی عظمت دل میں نہیں رہے گی تو شریعت کی عظمت پر کہاں رہ سکتی ہے؟ ایک بھرپور کوشش، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پیچھے کتنی عداوت لگی ہوئی ہے اور کتنی دشمنی بھری ہوئی ہے لوگوں کی، اور کتنا ہم کو کھا جانا چاہتے ہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں، ہمیں تو آپس کے جڑوں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں کہاں فرصت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اسلام کے واسطے، اسلام و مسلمین کے پیچھے کس طرح لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں، کلام پاک کو نہیں بدل سکتے، کلام شریعت کو نہیں بدل سکتے، تو پھر کلام پاک کو شریعت پڑھانے والے مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہے نہیں کوشش، کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے کہ مدارس سے ان کو علم مل رہا ہے، یہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں، یا کسی بہانے آ کر ان کو ختم کرو۔ ارے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے ختم کر دیا، جن لوگوں نے ختم کر دیا تھا، یہ تجربہ تم اب نہ کرو، اس تجربے میں تم ناکام ہو جاؤ گے۔ ایک تجربہ روز کر چکا ہے، تجربہ کر چکا ہے، جاؤ ازبکستان جا کر دیکھو اور ان ریاستوں میں جا کر دیکھو جہاں دیوی چوٹی کا زور لگا دیا، 200 سال سے زیادہ وہاں کے لوگوں کو نیست و نابود کرنے اور قرآن کی تعلیم کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرنا، بالآخر نتیجہ کیا ہوا؟ مٹ گئے؟ نہیں میرے بھائی، یہ تو مٹنے والی چیز ہی ہے، بشرطے کہ ہم مٹ سکتے ہیں اگر ہم نے ساتھ چھوڑ دیا قرآن۔ قرآن کا ساتھ ہم نے چھوڑا تو ہم مٹ سکتے ہیں، وہ تو کسی اور کو اللہ کا حوالے کر کے جاؤ جاؤ جاؤ، ان کو ادا کر دیں گے۔ کیا آیت کریمہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے اس کلام سے اعراض کیا، تم نے ہمارے کلام کا ساتھ چھوڑ دیا، تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تو دوسری قوم کو تمہارے جگہ پر لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس سے میرے بھائیو، قرآن کی خدمت ہمارے حصے میں آئی ہے، اللہ کرے رحم کی نسلوں تک، قیامت تک کی نسلیں اس کلام پاک کی حفاظت کرتی رہیں، اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں تاکہ ہماری بھی حفاظت ہوتی ہے، ہماری بھی حفاظت کو عوارض کو آتے ہیں ظلم و زیادتی جیسے ایسے لوگ اسد لوگ سوالات میں آ کر کلام اہل کلام کو ختم کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن نہ کلام ختم ہوتا ہے نہ اہل کلام ختم ہوتے ہیں۔ ابھی ہم گئے ازبکستان اور سارا منظر دیکھا، کوئی نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ رشیا نے ایسے برباد کیا تھا، یہ ہلاک کیا،
مسجد آباد ہے، لوگ آباد ہیں، حفظ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، جذبہ بڑھ رہا ہے، مدرسے کھل رہے ہیں، یونیورسٹیاں بن رہی ہے، ایک دور ہو رہا ہے۔ ابھی تو یہ کچھ سال ہوئے ہیں اور یہ اتنی زبردست چہل پہل ہو گئی ہے الحمدللہ کہ قرآن تھوڑے مٹنے والا ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ بھی ہرگز مٹنے والے نہیں ہیں۔ مٹتے تو وہ ہیں جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت سے۔ میرے بھائی، میں نے بہت بات کر دی، کچھ باتیں ہیں اس میں اور میں ذکر کرتا، لیکن وقت بھی قریب ہوگا، 12 سے زیادہ 12:30 تک ہو جائیں گے۔ ہم لوگ آخر یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کلام پاک کی عظمت سمجھنے کی، اس کی قدر منزلت سمجھنے کی توفیق سے ہم اس کی عظمت کو سمجھیں، اس سے محبت کریں، اس کو جان سے زیادہ عزیز رکھیں، اس کے احکام پر عمل کریں، اس کے خلاف کسی چیز کو کبھی برداشت نہ کریں۔ شریعت ہے بس ختم، شریعت کے آگے کوئی نہیں، وہ شریعت کے آگے کچھ نہیں، تو کلام پاک سے وابستگی ہوئی ہے۔ دوستو، اللہ سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔